آپ آئے ہیں بلوچستان کو جس طرح ترجیح دے رہے ہیں اور اس حالیہ بارشوں میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، آپ کا جو تیسرا وزٹ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں سے اور یہاں کے مسائل سے آپ کو کتنا دلچسپی ہے۔ تو آج یہاں پہ آنے سے یہ ہمیں کم از کم چیزیں سامنے آیا ہے۔ میں یہیں پہ پی ایم صاحب جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سہولتیں جو ہم نے یہاں پہ ٹینٹ سٹی ٹینٹ ولیج کے حوالے سے یہاں پہ کہا گیا تھا، وہ کہ ہمیں کہا گیا تھا 1 مہینے کا راشن ہم نے سب کو دیا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں دیا چیف سیکرٹری صاحب آج ہی ڈی سی، تحصیلدار، کنسرن یہ جو پی ڈی ایم اے کا جو یہاں پہ انچارج ہے، یہ سارے اس کو سسپینڈ کر دیں اور ان کا انکوائری کریں کہ آیا انہوں نے اس چیزوں کو کیوں ادھر نہیں پہنچایا۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہاں پہ ٹینٹ کہا گیا تھا کہ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے، یہاں پہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں، یہاں پہ کھانے پینے کا ان کو جو بھی ضرورتیں پورے ہو۔ مجھے تو افسوس ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا اور ڈی سی نے کیوں اس کی جو یہاں پہ تھے اور اس چیز کو نظر انداز کیا۔ تو یہ سارے سسپینڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور باقی آج سے پی ایم صاحب انشاءاللہ کھانا ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ کھانا ان کا یا راشن ہے جو بھی یہاں پہ سچویشن کے مطابق یہ دے دیں گے اور انشاءاللہ اس چیز کا کمی نہیں ہوگی۔ بہت مہربانی۔ ایک سیکنڈ ڈپٹی کمشنر کہاں ہے یہاں کے؟ قلعہ سیف اللہ کے کہاں؟ تو میرا خیال ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ نے بڑا صائب فیصلہ کیا ہے۔ افسوس ہے لیکن مجبوری ہے کہ یہاں پر ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، کسی کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، اور پھر یہی حال میرا خیال ہے ادویات کا بھی ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو بھی آپ ضرور انکوائری کریں کہ آیا واقعی ٹریٹمنٹ ہوا یا سب یہ کاغذی کارروائی تھی، اس کا بھی آپ کو جائزہ لیں ضرور مہربانی کر کے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر چاہے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے قدوس بدنجو صاحب، چاہے باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ میں مل کر اپنے وفاق کے ساتھ مل کر، چاہے یہ ری ہیبلیٹیشن ہے، ریسکیو ہے، چاہے ان کی جو فوری طور پر ان کی آباد کاری ہے، یا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، پل تباہ ہوئے ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، چاہے فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو جہاں پر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو چیکس فل فور دیے جا رہے ہیں، آج بھی یہاں پر تقسیم ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ وفاق کی طرف سے 10 لاکھ روپے، جناب بدنجو صاحب نے 10 لاکھ روپے علیحدہ صوبے کی طرف سے انہوں نے تقسیم چیک کر دیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کو بھی امداد دی جائے گی فل فور، اور جو گھر گر گئے ہیں، مکمل تباہ ہو گئے ہیں، ان کو 5 لاکھ روپیہ، جو پارشل یعنی جزوی ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ، اور جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مال مویشی مر گئے ہیں، اور پل اور جو سڑکیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹس، پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے مل کر جوائنٹ سروے کریں گی۔ اور میں نے گزارش کی ہے کنسرنڈ جو ہماری کورز ہیں وہ بھی اپنی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ جوائنٹ سروے بن جائے گا صوبوں اور وفاق کا، اداروں کا مل کے، اور پھر اس کے مطابق پھر ہم فصلوں کا جو تباہ ہوا اس کے کمپنسیشن اور دوسری کمپنسیشن، اور مل کر ہم انشاءاللہ جو انفراسٹرکچر جو گرا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اس کو ریپیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر ایک چیز میں میڈیا کے تھرو ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں، میڈیا کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ کیمپ ہے یا اس بارش سے متاثرہ لوگ ہیں، اگر وہاں پہ ان کو پراپر ریلیف نہیں دیا گیا تو اس علاقے کا ڈی سی اور جو کنسرن لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے۔ ہم جہاں پہ گئے ہم نے یہ نہیں دیکھا، اور میڈیکل میں آپ لوگ جو بھی ہم گئے وہ کیمپوں میں اگر اس میں ریکارڈ نہیں ہے یا جس ڈسٹرکٹ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے کتنے نہیں آئے، پھر وہ ڈی جی سمیت سب کو سسپینڈ سمجھیں۔ جناب ریلیف سے ہمارا جناب میرا خیال میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف منسٹر بلوچستان اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں ادھر دور دراز علاقوں میں پسماندہ علاقے میں تشریف لایا، ہمارے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا، ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ادھر اس پسماندہ علاقے میں ملاقات کی، تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اعلان کر دیا یہ ہو جائیں گے اور بحالی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں، یہ کہنا تھا وزیر اعظم